بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 129 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت مسروق بن اجدہ رحمہ اللہ تعالی کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، طبقہ اہل عراق میں سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اسی طبقے کے دوسرے جو تابعی مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر میں شہرت پائی ہے، وہ حضرت مسروق بن اجدہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا نام مسروق بن اجدہ حمدانی ہے۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور ثقہ تابعی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت مسروق بن اجدہ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ تفسیر اور روایت حدیث میں بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عائشہ ہے۔ ان کے جو والدین تھے وہ یمن کے بہترین شاہ سواروں میں سے تھے، اور ان کے ماموں ہیں حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ یہ ان کے بانجے ہیں حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ انہوں نے قضاء کا عہدہ سنبھالا تھا، لیکن اس پر یہ کوئی تنخواہ اور وظیفہ وغیرہ نہیں لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی بیوی ان کے پاس آئی اور کہا کہ آج آپ کے گھر والوں کے لیے کھانا نہیں ہے، تو اس پر یہ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ ضرور انہیں رزق دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کثیر رزق سے نوازا۔ ان سے مروی ہے کہ یہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا کیا نام ہے پوچھا، تو انہوں نے بتایا مسروق بن اجدہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجدہ تو شیطان ہے، آپ مسروق بن عبد الرحمن ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مسروق بن عبد الرحمن ہوں۔ مسروق بن اجدہ کی بجائے مسروق بن عبد الرحمن ان کا نام جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کیا تھا۔ علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے کسی کو بھی مسروق سے افضل نہیں سمجھتا۔ انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی انہوں نے زیارت کی ہے۔ جنگ قادسیہ میں یہ اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ تینوں بھائی جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے اور یہ زخمی ہو گئے۔ ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ ان کا وعظ و نصیحت میں بہترین طریقہ تھا۔ ایک دن اپنے شاگردوں کے ساتھ باہر نکلے کہیں، اور کوفہ کے ایک جو کچرے کا ڈھیر تھا، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر تھا، طلباء کو لے کر، شاگردوں کو لے کر اس پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا نہ بتاؤں؟ تو یہی ہے وہ دنیا، لوگوں نے اسے کھایا اور ختم کر دیا، اسے پہنا اور پرانا کر دیا، اس پر سواری کی اور کمزور کر دیا، اس میں ایک دوسرے کے خونوں کو بہایا، ایک دوسرے کے خون بہائے، حرام چیزوں کو حلال سمجھا اور اپنے رشتوں کو توڑا۔ ایک دن کسی نے شعر کے ایک مصرعے کے بارے میں ان سے پوچھا، تو فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے نامہ اعمال میں کوئی شعر ہو، میرے نامہ اعمال میں کوئی شعر ہو جسے میں اپنے نامہ اعمال میں پاؤں، تو اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ مسروق بن الاجدہ، مسروق بن الاجدع الحمدانی کوفی تابعی ثقۃ من اصحاب ابن مسعود الذین نقلوا لنا هدى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وهو عابد فقیہ یکنى ابا عائشة وقد اشتہر بالتفسیر وروایت الحدیث۔ کان ابوہ افرس فارس بالیمن وکان خالہ عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسروق بن الاجدہ، مسروق بن الاجدہ حمدانی ان کا نام ہے، اور کوفہ کے رہنے والے تھے، تابعی اور ثقہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچایا۔ آپ عابد فقیہ شخص تھے۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عائشہ ہے، اور تفسیر میں اور روایت حدیث میں انہوں نے شہرت پائی ہے۔
کان ابوہ افرس فارس بالیمن، ان کے والدین یمن کے، ان کے والد یمن کے بہترین شاہ سواروں میں سے شاہ سوار تھے، اور ان کے ماموں جو ہیں وہ عمر ابن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وقد تولى القضاء فلم يكن يأخذ على القضاء رزقا وكان قانعا زاهدا راضيا بما قسم الله، مع أنه كان صاحب عيال. جاءت امراته يوما فقالت يا أبا عائشة إنه ما أصبح اليوم لعيالك رزق، فتبسم ثم قال والله لا يأتينهم الله برزق، فرزقه الله رزقا واسعا. روي عنه أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسأله ما اسمك؟ قال مسروق بن الأجدع. فقال له عمر الأجدع شيطان أنت مسروق بن عبد الرحمن. فكان بعد ذلك يقول أنا مسروق بن عبد الرحمن. قال علي بن المديني شيخ البخاري ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله بن مسعود أحدا، صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. انہوں نے قضاء کا عہدہ سنبھالا، لیکن قضاء کے اوپر کوئی تنخواہ نہ لیتے تھے، قناعت پسند اور زاہد اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے والے تھے، اس کے باوجود کہ آپ بال بچوں والے تھے. ایک دن آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا اے ابو عائشہ آج آپ کے اہل خانہ کے لیے کھانا نہیں ہے. تو یہ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ ضرور انہیں رزق دے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر رزق سے نوازا. ان سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مسروق بن اجدع. تو انہوں نے فرمایا کہ اجدع تو شیطان ہے، آپ مسروق بن عبد الرحمن ہیں. اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مسروق بن عبد الرحمن ہوں. شہید القادسیۃ مع اخوته الثلاثة فقتلوا يومئذ بالقادسیۃ وجرح مسروق فشلت يده وله طریقة لطیفة في النصح والوعظ. خرج يوما ومعه بعض تلامذته فارتقى بهم على كناسة في الكوفة فقال ألا أريكم الدنيا هذه هي الدنيا. أكلوها فأفنوها لبسوها فأبلوها ركبوها فأنزوها سفكوا فيها دماءهم واستحلوا فيها محارمهم وقطعوا فيها أرحامهم. سئل يوما عن بيت شعر فقال أكره أن أرى في صحيفتي شعرا. یہ جنگ قادسیہ میں اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ شریک ہوئے، چنانچہ تینوں بھائی شہید ہو گئے. فقتلوا یومئذ بالقادسیہ، فقتلوا ہے یہ تینوں بھائی شہید ہو گئے قادسیہ کے دن. جبکہ حضرت مسروق زخمی ہوئے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور ان کا جو ہے وہ واعظ و نصیحت میں بہترین طریقہ تھا. ایک دن اپنے بعض شاگردوں سمیت باہر نکلے اور انہیں کوفہ کے ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر لے کر چڑھ گئے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا نہ بتاؤں؟ یہی ہے وہ دنیا، اسے لوگوں نے کھایا، ختم کر دیا، اسے پہنا پرانا کر دیا، اس پر سوار ہوئے، اس پر سواری کی اور کمزور کر دیا، اس میں ایک دوسرے کے خونوں کو بہایا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا اور اپنے رشتوں کو توڑا. ایک دن شعر کے ایک مصرے کے بارے میں ان سے پوچھا کسی نے، تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے نامہ اعمال میں کسی شعر کو پاؤں یا میں دیکھوں اپنے نامہ اعمال میں کسی شعر کو. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفسرین تابعین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اہل عراق کے طبقے میں سے حضرت مسروق بن اجدع رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تفصیل سے پڑھا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ کون سے صحابی کے بھانجے ہیں؟ اور نمبر 2 علی بن مدینی حضرت مسروق بن اجدع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.